بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ابھی بھی آپ کو سڑکیں گیلی نظر آ رہی ہوں گی، رات بھر بارش ہوتی رہی اسلام آباد میں، اور بڑی بہار کی تازہ ہوا الحمدللہ۔ یا حی یا قیوم۔ میں ذرا ایک چکر پورا کر لوں تو پھر باتیں کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ اصل میں میرا دل تو یہی کر رہا ہے کہ میں اپنے گراؤنڈ میں جاؤں، لیکن لیٹ سی، لیٹ می کراس دا روڈ۔ پانی نظر آ رہا ہوگا آپ کو یقیناً۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ اللہم صلی وسلم علی النبی طاہر۔ نہیں جناب، گراؤنڈ میں ہم پہنچ گئے۔ اور گراؤنڈ میں ہے کیچڑ بہت زیادہ، لیکن چلیں اس کو میں تھوڑا رکھ لوں نا یہاں پہ، پھر بات کرتا ہوں۔ اچھا، تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ ابھی میں آپ کے کامنٹس تقریباً دیکھ ہی سکتا ہوں یہاں سے بھی، اور بارش ہلکی ہلکی ہے، زیادہ تو رک گئی۔ بہار، ہوا کے اندر بہار جو ہے اس کا فیل ہو رہا ہے بندے کو۔ ایک دو میسج میں نے اپنی پروفائل پہ دیے تھے، تہجد کے وقت وہ ضرور غور سے پڑھ لیجئے گا۔ یہ جو جن کو کہا جاتا ہے نا وبائی امراض، ان کے لیے دو لفظ ہیں انگلش میں۔ ایک ہوتا ہے جس کو ہم ایپیڈیمکس کہتے ہیں۔ ایپیڈیمکس جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ جب کوئی متعدی مرض، وبائی مرض جو ہے وہ کسی ملک کی، کسی جغرافیہ کی یا ریپبلک کی حدود میں رہے گا تو اس کو کہیں گے کہ یہ ایک وبائی مرض پھوٹ پڑا ہے، وہ ایپیڈیمک آتا ہے۔ ایپیڈیمک، وائرل ڈیزیز، انفیکشس۔ ایک ہوتا ہے پینڈیمک۔ پینڈیمک وہ ہوتا ہے جو عالمگیر وبا بن جاتا ہے، یعنی وہ ایک ملک کی حد سے باہر نکلتا ہے اور وہ دوسرے ملکوں میں پھیل جاتا ہے، اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اگر آپ لوگ کہیں گے تو میں اس پہ پورا لائیو سیشن کر سکتا ہوں، میرے پاس پورا بایو ڈیٹا موجود ہے اس کا، جو ڈیٹا ہے اس کا۔ تاریخ، انسانیت کی تاریخ قبل مسیح سے، یعنی 300-400 قبل مسیح سے ہمارے پاس جو نون ہسٹری ہے، ہر دور میں اس وقت تک دنیا میں بڑے بڑے متعدی امراض جو ہے نا وہ، جس میں آپ کو یاد ہوگا پلیگ، جو 14ویں صدی عیسوی میں یورپ جو ہے نا آج بھی اس کو جانتا ہے، تو دنیا کا تقریباً 1/3 حصہ جو ہے نا اس پلیگ کی وجہ سے مارا گیا تھا۔ طاعون کا مرض تھا۔ پھر اسمال پاکس، چیچک جس کو کہا جاتا ہے، انڈیا میں اور مصر کے ایریا میں ہمیں ملتے ہیں اس کے آثار، آج سے 3-4 ہزار سال پہلے۔ پھر اسی طریقے سے فرینچ فلو تھا ایک غالباً، پھر افریقہ کا وائرس تھا۔ تو یہ ریسپیریٹری سسٹم جو ہے نا، جو اعضائے تنفس کے حوالے سے نظام ہے، تو سانس کی بیماریاں تھیں، جانوروں سے انسانوں کو لگتی رہیں، چمگادڑوں سے، بلیوں سے، بھیڑوں سے، اونٹوں سے۔
تو وہ وائرس جو ہے نا وہ ٹریول کرتے تھے. تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. کرونا وائرس سے پہلے بہت بڑے بڑے وائرس ہیں وہ دنیا میں آتے رہے ہیں, اور عام طور پر ان کا جو شکار ہوتے تھے زیادہ تر لوگ وہ یا تو بالکل جاہل لوگ ہوتے تھے جو سائنس کے دور میں بھی بالکل ٹونے ٹوٹکے کے چکر میں رہتے تھے. ایک تو وہ لوگ زیادہ مارے گئے, دوسرے وہ لوگ مارے گئے جو ویل پریپیئرڈ نہیں تھے, یعنی ان کو پتہ ہی نہیں تھا سیفٹی پریکاشنز کا, اور ان کی زندگیاں جو ہیں وہ ان نیچرل تھیں تھوڑی سی. تو میں اس لیے ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کی زندگی فطرت کے مطابق چل رہی ہے, نیچرل انداز میں, آپ کو یاد ہے کچھ عرصہ پہلے وہ بلکہ مدیہ نے شیئر بھی کی تھی وضو والی, ہمیں پتہ ہے کہ ہم اگر یہ ہماری یعنی یہ بھی ایک پریکاشن میں آتا ہے. سوشل میڈیا پہ جو بندہ جس مزاج کا ہے نا وہ اس مزاج کے ساتھ کرونا وائرس کو دیکھ رہا ہے, یہ یاد رکھیے گا. یا جس بندے کا جو بزنس ہے وہ اس کو اسی طریقے سے لے کے چل رہا ہے. تو ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے جو لگ رہا ہے وہ ٹھیک ہے. ایک بندہ حکیم ہے تو اس کا دل کرتا ہے کہ میری حکمت جو ہے نا وہ سامنے آئے, تو وہ پیاز کی باتیں بھی کرے گا, وہ تھوم کی بات بھی کرے گا, وہ کہے گا کہ جناب لیموں کا رس نچوڑیں تو یہ کریں. اس کا حکمت کے ساتھ تعلق ہے. جو میڈیکل والے ہیں ان کی چونکہ دوائیوں کی انڈسٹری ہے, فارماسیوٹیکل, وہ میڈیسن کی بات کریں گے. جیسے سوشل میڈیا پہ آپ کو بہت ساری ویڈیوز مل رہی ہیں, ہر بندہ ہر چینل جو ہے نا وہ اپنی اپنی بولی بول رہا ہے. الیکٹرانک میڈیا چینل کا بھی یہی پرابلم ہے کہ وہ بزنس زیادہ ہائپ کریٹ کرنے کے چکر میں ایک چینل دوسرے چینل کے ساتھ رینکنگ کے چکر میں مس کوٹ کرتے چلے جاتے ہیں. فیئر جو ہے نا, فیئر یاد رکھیے, فیئر ڈر جو بھی پیدا کرے, ڈر جو بھی ایک ہوتی ہے آگاہی, ایک ہوتا ہے ڈر, ایک ہوتی ہے بیماری, ایک ہوتا ہے وہم, یہ یاد رکھیے گا. تو بیماری من جانب اللہ ہے, شفا بھی من جانب اللہ ہے, لیکن وہم جو ہے نا وہ ایک بندے سے دوسرے بندے کو لگتا ہے, یہ چھوت کی بیماری ہے. اسی طریقے سے ڈر جو ہے نا, ڈر جو بھی بندہ ڈر پیدا کرے گا, وسوسہ پیدا کرے گا, اس سے پناہ مانگی گئی ہے من شر الوسواس الخناس, کہ آپ ایک بندے کو وہم دے دیں, اس کو وسوسہ دے دیں, اس کے اندر ڈر پیدا کر دیں, اس کے اندر ڈر پیدا کر دیں. تو ڈر جو ہے نا وہ الگ چیز ہے. اویئرنیس جو ہے, آگہی کیا ہوتی ہے کہ آپ نے ایک معلومات دے دی, ایک معلومات آپ نے دے دی اور آپ نے اس کے بارے میں بتا دیا کہ یہ ایک فیکٹ چل رہا ہے, اس کی پریکاشن جو ہے نا وہ دنیا میں یہ ہے, ہم اس کے لیے یہ تدارک کر سکتے ہیں. دیٹس اٹ. تو ابھی تک یعنی دنیا میں پورے پاکستان میں کہیں پہ بھی کوئی ایسا کیس رپورٹ نہیں ہوا جو پاکستان بیسڈ ہو. صرف یہ کیس رپورٹ ہو رہے ہیں کہ چائنا سے کوئی بندہ آیا ہے واپس, یا ایران سے جو بندہ واپس آیا ہے. تو یہ کیس ایک سامنے آ رہا ہے, اور اس کو یوں پھیلا دیا گیا ہے جیسے میں آپ کو بتاؤں یہ بڑا سخت گناہ ہے, اور یہ کوئی قوم کی خدمت نہیں ہوتی. تو اس لیے ان چیزوں کو ہم یہ باہر آ کے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کی مہربانی سے. نمرود نے پتہ نہیں کتنی کتنی حفاظت کا بندوبست کیا تھا. تو اس لیے ہمارے اختیار میں صرف کوشش ہے, ہم اپنی زندگی کو فطرت کے مطابق ڈھال لیں. نبی پاک علیہ السلام کا جو طریقہ کار ہے زندگی کا, عملی طور پر, صرف قول کی حد تک نہیں, عملی طور پر ہم اس سانچے میں ڈھل جائیں تو پھر ستہ خیرہ انشاءاللہ تعالیٰ. کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ڈرانے والے بھی غلط ہیں, یہ یاد رکھیے گا. جو ڈراتے ہیں وہ بھی غلط کر رہے ہیں, جو وسوسے دیتے ہیں وہ بھی غلط کر رہے ہیں, جنہوں نے ہائپ کریٹ کی ہوئی ہے محض اپنے بزنس کے لیے بہت غلط کر رہے ہیں, وہ ہمارے مجرم ہیں. اب لوگوں کو جناب کوئی, چونکہ ایک ایسا معاشرہ, ایک ایسا سماج جس میں تحقیق کا شعور بھی نہیں اور شعار بھی نہیں ہے, nobody will look into it کہ اصل کہانی کیا ہے. اور ابھی بلکہ میں ہنس رہا تھا کہ کچھ دن پہلے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جناب دیکھیں مسلمان ملکوں میں یہ نہیں ہے, اور انگریز اور پتہ نہیں کیا کیا. تو اب ہمیں پتہ چلا کہ یہ جو متعدی مرض ہیں جب یہ پھوٹتے ہیں تو یہ پھیلتے ہیں دنیا میں. نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں بھی مدینہ جو تھا نا, مدینہ وہ یثرب تھا, یہ یاد رکھیے. سو مدینہ واز یثرب. یثرب بڑی بیماریوں کی جگہ تھی, لیکن نبی پاک علیہ السلام جب یثرب میں داخل ہوتے ہیں تو وہ مدینہ بن جاتا ہے, بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں. تو اگر معاشرے کو, سماج کو چاہیے کہ وہ بیمار نہ رہے تو پھر اس کو نبی پاک علیہ السلام کا رول ماڈل لے کے آنا پڑے گا. میں بڑا کلیئر ہوں اس چیز میں. یہ جو ڈر ہے نا ہمارے اندر, یہ اس وجہ سے ہے کہ ہمیں پتہ ہے اپنے کرتوتوں کا,
اصل میں حرام خور معاشروں کو ڈر ہونا بھی چاہیے. جب بندے کو پتہ ہونا کہ اس نے ڈنڈی ماری ہوئی ہے اللہ کے ساتھ بھی نبی پاک علیہ السلام کی, تو وہ پھر ڈرے گا. اسے پتہ ہے اس کی خوراک کس قسم کی ہے, حرام کما رہا ہے یا نہیں کما رہا, اس کی رگوں میں کیا جا رہا ہے اس کو پتہ ہے, تو اس لیے وہ ڈرتا ہے. تو ڈر ہونا چاہیے. یہ جو ڈر ہے نا اس طرح کے بندوں کو, ان کو ٹھیک ہے. اب وہ اس ڈر کی وجہ سے پہلے تو کہتے رہے کہ جناب ہم بھائی جب ہم حرام نہیں کھاتے تو ڈر کس بات کا ہے بھائی؟ ہم حرام نہیں کھاتے تو ڈر کس بات کا ہے؟ تو پریکاشنز جو ہے نا, مطلب مسلم امہ کو ایز اے نیشن پاکستانیوں کو سوچنا چاہیے. ہمارے پاس زلزلے آتے ہیں اور زلزلوں میں ہمارے پاس لاکھوں بندے ہمارے دنیا سے جا چکے ہیں زلزلوں میں. وہ جی ایک تصویر ہے جی, ایک مسجد جو ہے وہ نہیں گری. بھائی ایک مسجد آپ تصویر دکھا رہے ہو, سینکڑوں مسجدیں گر گئی تھی زلزلے میں. تو سائنس کی بات کیا کرو کہ یہ عجیب. لیکن میں نے بتایا نا, جس کا جو مزاج ہے, جس کی جتنی تعلیم ہے, جس نے پمفلٹ پڑھے ہیں وہ پمفلٹ کی روح سے بات کر رہا ہے. جس نے دم درود سیکھا ہے وہ دم درود سکھائے گا. جس نے لاکھوں لگا کے میڈیکل کی ڈگری لی ہے وہ کیسے کمپرومائز کر سکتا ہے کہ اس کی میڈیسن کی کوئی بات ہی نہ کرے. چونکہ اگر حکیموں کا کاروبار چل پڑا تو ڈاکٹر بے روزگار, ڈاکٹروں کا ہی سارا چل پڑا تو حکیم مارے جائیں گے. بات سمجھ آ رہی؟ تو بزنس کی حد تک ٹھیک ہے, وہ تو میں سمجھتا ہوں چینلز کو بھی بزنس کرنا چاہیے. ملٹی نیشنل کمپنیاں ہی ان کو بزنس دیتی ہیں. لیکن یہاں پہ رکھتا ہوں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ وہ کام بھی کریں جو ملک و قوم کے خلاف ہو. یعنی قوم جو ہے اس کو آپ نے ڈر میں مبتلا کر دیا, ایک ایسے دشمن کا آگاہی نہیں دی. آگاہی دینا الگ چیز ہے. تو اویئرنیس کریٹ کریں لیکن ڈر نہ پیدا کریں. ٹھیک ہے. موسم اتنا خوبصورت ہے میرا, آپ کو شاید بادل نظر, ہاں یہاں پہ نظر آئیں گے آپ کو. یہ میں آپ کو تھوڑا سا دکھاتا ہوں نا تاکہ آپ کو نظر آئے کہ بہار سے پہلے عرفان یہ حالت ہوتی ہے مدیہ درختوں کی بہار سے پہلے, اور بہار کے بعد بھی میں آپ کو انشاءاللہ زندگی رہی تو دکھاؤں گا یہ والا حصہ کہ جب بہار آ جاتی ہے تو پھر یہ گراؤنڈ کیسا لگتا ہے. میں نے تو چونکہ سارے موسم دیکھے ہوئے نا. اللہم صلی علی محمد وآلہ وإطرتہ بعدد کل معلوم لک. اب مجھے بچ بچ کے چلنا ہے گھاس کے اوپر, چونکہ یہ میرے اختیار میں ہے. میرے اختیار میں ہے کہ میں اپنے آپ کو پاک صاف رکھوں, اپنے ماحول کو پاک صاف رکھوں, میری خوراک اچھی ہو, میرے موسم اچھے ہوں, پولوشن نہ ہو, گندگی نہ ہو. یہ میرا اختیار ہے اور یہ میں نے کرنا ہے, فرشتوں نے اتر کے نہیں کرنا بھائی. ہم نے تو سارا کچھ فرشتوں پہ ڈال دیا ہوا ہے. اللہ مالک ہے, اللہ تو مالک ہے. اللہ نے زمین ہمارے حوالے کی تھی کہ دنیا میں اپنا نظام ثابت کر کے دو مجھے, اور پھر جو کمی کوتاہی رہ جائے گی وہ میں پوری کر دوں گا. خندق پہلے کھودنی پڑتی ہے انسانوں کو, یہ سنت ہے, یاد رکھیے. چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں, اس پہ غور کیا کریں. اب میرے شوز جو ہے نا آپ کو نظر نہیں آ رہا, یہ دیکھیں یہ حال کر دیا میں نے. چلیں نو پرابلم. اس کو ابھی کہیں کسی اینٹ کے ساتھ میں صاف کرتا ہوں. اللہم صلی علی محمد وآلہ وإطرتہ. لو جی بھوک لگی بڑی سخت. اللہ کریم آپ سب لوگوں کو خوش رکھے. ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, ڈر میں اور احتیاط میں فرق ہے, یاد رکھیے گا. چلیں اوکے, اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مت ڈرے, وضو کر کے رکھیں.